آج اس کے اوپر بھی کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جی یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بابا بات کرے، کوئی بابا گفتگو کرے اور اللہ رب العزت اس کی بات کو پورا فرما دے اور اس کی بات پوری بھی ہو جائے، یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ والوں کے قرب میں جاتا ہے تو اللہ والے جو ہے یہ طاقت رکھتے ہیں، یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ بندے کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتی وہ حضور غوث اعظم کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جی میں نے تو اس سے کہا تھا لیکن اس نے میری بات کو مانا نہیں، تو اس کے اوپر سیکھ پا اور غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، لوگ خدا کی بھی نہیں مانتے، لوگ رسول اللہ کی بھی نہیں مانتے اور لوگ غوث اعظم کی بھی نہیں مانتے۔ جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا، جن کی فطرت میں نہ ماننا ہے وہ نہیں مانتے۔ آپ ان کے سامنے لاکھ دلائل رکھیں، آپ ان کے سامنے کروڑ دلیلیں رکھیں، آپ ان کے سامنے قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، اقوال پیش کریں، لیکن جن کی عقلوں کے اوپر بہر لگ چکی ہوتی ہے اب ان کی قسمت میں ماننا نہیں ہوتا ہے۔ آج کل جہلم کے اندر ایک بندہ بیٹھ کے جو گند بول رہا ہے اور یہ کہتا پھر رہا ہے کہ جی یہ جو اللہ والے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ پتہ نہیں لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں ان کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ اور بھائی اللہ کے بندے کچھ ہوش کے ناخن لے، اپنے دماغ کو صاف کر۔ جب تو دماغ کو صاف کرے گا اور پھر تو قرآن پر عمل کرتے ہوئے، کون مع الصادقین پر عمل کرتے ہوئے تو ان کے قریب آئے گا تو پھر اللہ رب العزت تیرے اوپر بھی مہربانیاں فرما دے گا۔ پھر تجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ جی اللہ والے کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر اللہ والے کچھ کر نہ سکتے ہوتے تو آج بھی چلے جاؤ حضور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کے مزار پر جا کر حاضری دو۔ آپ کے قدموں میں ایک جگہ بنی ہے جسے حضور خواجہ غریب نواز کی چلہ گاہ کہا جاتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر آپ نے چلہ کشی کی ہے، وہاں پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے ساتھ لو لگائی ہے اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل قابل آرا رہنما۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر مہربانی کی اور پھر جب تبلیغ دین کے لیے نکلتے ہیں تو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ طیبہ پڑھا دیتے ہیں۔ آج اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اولیاء کے در پر جانے سے کیا ملتا ہے تو تم داتا گنج بخش کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حضور حضرت خواجہ غریب نواز کی جو چلہ گاہ ہے وہ آج بھی کہہ رہی ہے کہ تم ان اللہ والوں کے پاس آ جاؤ، تمہیں اللہ بھی مل جائے گا اور تمہاری ساری ڈیمانڈیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ آج بھی اگر آپ اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر حاضر ہو جاؤ اور مانگو، اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو بڑی طاقتیں عطا کی ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا آپ کے بارے میں ہے، آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں، آپ کے مریدین لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی ملاقات ایک انگریز کے ساتھ ہوتی ہے جس کے پاس بندوق تھی اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے یا حضرت یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تو بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ہتھیار ہے۔ اس نے ایک پرندے کو فائر کیا اور مار کے اس کو زمین کے اوپر گرا دیا، کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور تسبیح اس مرے ہوئے پرندے کو لگاتے ہیں، پورا پرندہ پھر دوبارہ زندہ ہو کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ میرا ہتھیار ہے، اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، اولیاء اللہ کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا کی ہیں، بڑی پاوریں عطا کی ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یہ اولیاء اعظام کو ملنے والی وہ طاقتیں ہیں جو انہیں اللہ رب العزت کی جناب سے ملتی ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، ان طاقتوں کو سمجھنے کے لیے اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر حاضری دینا پڑتی ہے۔ بند کمروں میں بیٹھ کے بکواسات کرنے سے، گفتگو کرنے سے بات نہیں بنتی، بات آگے نہیں چلتی۔ تو دیکھ، تو ایک دفعہ ان چوکھٹوں پر حاضری دے کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے جو کہ ان چوکھٹوں سے نہیں ملتا ہے۔